الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، اور ماہ رمضان میں ہمارا دوسرا پروگرام شرعی حکام یہ جاری ہے. اس سے پہلے کہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو، آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی جائز کام پر بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ اتنا یہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہوں گا. یہاں پر جو شرعی مسائل کیے گئے ممکنہ صورت میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا. یہاں پر جو کچھ بیان ہوا خود بھی اس پر عمل کروں گا اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا. آپ اس میں بھی نیت کریں کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر اس سلسلے میں شریک رہیں گے. یہاں پر جو کچھ باتیں بیان کی گئیں سن کر اس پر عمل بھی کریں گے اور ممکنہ صورت میں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. علم دین سیکھنے کی نیت سے، علم دین کی تعظیم کی نیت سے باادب ہو کر اس میں شریک رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض تھی کہ اگر ظہر یا عصر کی نماز میں امام صاحب بلند آواز سے قرات کر لیں تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ظہر یا عصر کی نماز میں قرات آہستہ آواز سے کی جاتی ہے، اور فجر، مغرب اور عشاء میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے. تو سوال یہ ہوا کہ ظہر یا عصر میں اگر امام صاحب بلند آواز سے قرات کر لیں تو نماز کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سری نمازیں، یعنی ظہر اور عصر جس میں آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، تو سری نمازوں میں اگر امام ایک آیت بلند آواز سے پڑھ لیں تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب واجب ہو جائے. ایک آیت، اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی قرات کر لے کہ جس سے قرات کا فرض ادا ہو جائے، یعنی 2 کلمے جو کم از کم 6 حروف پر مشتمل ہوں. تو امام صاحب اگر 2 کلمے جو کم از کم 6 حروف پر مشتمل ہیں بلند آواز سے پڑھ لیں تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب واجب ہو جائے. جیسے الحمدللہ اتنا بھی پڑھ لیا اگر بھولے سے تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا. نماز کے آخر میں سجدہ صاحب کر لیں گے تو نماز درست ہو جائے گی. اور سجدہ صاحب واجب ہونے کے باوجود اگر سجدہ صاحب نہیں کیا یا پھر جان بوجھ کر بلند آواز سے قرات کی، اس واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا، تو دونوں صورتوں میں وہ نماز واجب الاعادہ ہوگی، سجدہ صاحب سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. یہی حکم اس شخص کا بھی ہے کہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں. جیسے اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اب اگر وہ ظہر یا عصر کی نماز میں چونکہ آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے تو اگر وہ الحمدللہ اتنا اگر بلند آواز سے پڑھ لیتا ہے بھولے سے تو اس پر بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا. اچھا، سر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، آہستہ آواز سے قرات کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے قرات کرنا کہ اپنے کان سنیں، کوئی شور و غل نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، یا اونچا سننے کا مرض نہ ہو. ایک نارملی طور پر بندہ جب پڑھے تو اتنی آواز سے پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں، تو یہ پڑھنا کہلاتا ہے آہستہ آواز سے. اور جہر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی بلند آواز سے قرات کرنا کہ جو امام کے پیچھے پہلی صف والے ہوں وہ اس قرات کو سن لیں، یہ جہر کا مطلب ہے. اور سر کا مطلب کہ اتنی آواز سے قرات کرنا کہ اپنے کان سن لیں. اچھا، جہاں بھی کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ اپنے کان سن لیں. اگر کسی نے
اتنی آواز سے قرات نہیں کی کہ اس کے اپنے کان سن لیں تو وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی فرض آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اب آپ اپنی سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اب نماز میں قرات فرض ہے، اب اس کی آگے مقدار ہے کہ بھی اتنی قرات فرض ہے، اتنی قرات واجب ہے، اتنی قرات سنت ہے، یہ پوری ایک مقدار ہے۔ تو اب اگر نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اتنی آواز سے قرات نہیں کر رہا کہ اپنے کان سن لیں، جیسے اس نے نماز شروع کی، بس وہ ہونٹ ہل رہے ہیں لیکن اپنے کان نہیں سنائی دے رہے، اتنی آواز سے بندہ نہیں پڑھ رہا کہ اپنے کان سن لیں، بس اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو اگر اتنی ہلکی آواز سے پڑھ رہا ہے کہ اپنے کان بھی نہ سنے تو وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اگر اس نے اس طرح ہونٹ ہلا کر سورہ فاتحہ پڑھی، دل میں اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، تصور کر لیا، خیال جما لیا، آواز اتنی نہیں نکالی کہ اپنے کان سن لیں تو وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اگر قرات اسی طرح کی تو قرات کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو جہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، یہاں پر پڑھنا ہے، یہ قرات فرض ہے، یہ قرات واجب ہے، اتحیات پڑھنا واجب ہے، تو وہاں سے مراد یہ ہے کہ اتنی آواز سے بندہ پڑھے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اگر اتنی بھی آواز اس نے نہیں نکالی تو وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اچھا، تو سوال یہ ہوا تھا کہ سری نمازوں میں اگر امام جہری قرات کر لے تو اس کا حکم بیان کر دیا۔ اسی طرح جہری نمازوں میں جیسے فجر، مغرب اور عشاء، ان نمازوں میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے۔ تو جہری نمازوں میں اگر امام آہستہ آواز سے قرات کر لے، بھولے سے اتنی قرات کر لے کہ جتنی قرات فرض ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ البتہ اگر امام صاحب جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت یا دو آیت یا تین آیت انہوں نے ہلکی آواز سے پڑھ لی، جہری نماز میں 3 آیاتیں انہوں نے ہلکی آواز سے پڑھ لی، پھر ان کو یاد آیا یا کسی نے لقمہ دیا، تو اب لقمہ ملنے پر اگر وہ دوبارہ شروع سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بلند آواز سے، تو وہ جو سجدہ صاحب ان پر واجب ہوا تھا وہ سجدہ صاحب ساقط ہو جائے گا۔ یعنی وہ جو واجب ہوا تھا سجدہ صاحب، وہ سجدہ صاحب ساقط ہو جائے گا۔ اب ان کی نماز بغیر سجدہ صاحب کے درست ہو جائے گی۔ یعنی جب تک سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ نہ پڑھا ہو، جب تک سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ نہ پڑھا ہو، یاد آنے پر اگر وہ اس کو جہر سے پڑھ لیتے ہیں، یا پھر سری نماز میں نمازی نے بلند آواز سے قرات کی، سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ نہیں پڑھا تھا کہ یاد آ گیا اور اس نے اب پیچھے سے اس قرات کو سری انداز سے کر لیا، تو ان دونوں صورتوں میں کہ جب اس نے سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ نہیں پڑھا تھا تو وہ جو سجدہ صاحب واجب ہوا تھا وہ سجدہ صاحب ثابت ہو جائے۔ اور اگر سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ پڑھ چکے تھے، اس کے بعد دوبارہ سے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی یا آہستہ آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی، تو اب یہ سورہ فاتحہ کا تکرار ہوا۔ سورہ فاتحہ کی تکرار کرنے سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، تو اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، واٹس ایپ کے ذریعے ایک سوال یہ ہوا کہ اگر نمازی نماز شروع کرے اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائے، ڈائریکٹ سورہ شروع کر دے، جیسے سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دی، ایک آیت پڑھی یا 2 آیت پڑھی، اب اس کو یاد آ جائے کہ میں نے سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے، اب وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے اور سورت شروع کر دی، تو 1 آیت پڑھ لی، 2 آیت پڑھ لی، جیسے ہی یاد آیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد دوبارہ سے سورت پڑھے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے، تو اس کی نماز درست ادا ہو جائے۔ کہ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اب یہاں پر جب اس نے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر سورت شروع کر دی تو اس نے اس واجب کو ترک کیا۔ اب حکم یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آتا ہے، اگر اس کو قرات میں یاد آ جائے، رکوع میں یاد آ جائے یا رکوع سے اٹھنے کے بعد یاد آ جائے کہ میں نے تو صرف سورت پڑھی ہے، سورہ فاتحہ ملا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد دوبارہ سورت ملائے، اگر رکوع کر چکا تھا تو دوبارہ رکوع کرے اور آگے نماز جاری رکھے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے۔ اس صورت میں اس کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد اجاز ہے اور میرا سوال یہ ہے زکوٰۃ کے موضوع پہ کہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ تو اپنی زکوٰۃ نقدی دے سکتا ہے، ایک آدمی کی کپڑے کی دکان ہے یا اسٹور ہے راشن کا، وہ یہ زکوٰۃ اپنے کپڑے کی صورت میں یا راشن کی صورت میں ادا کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہوا کہ زکوٰۃ میں راشن یا کپڑا وغیرہ دیا جا سکتا ہے یا زکوٰۃ میں پیسے دینا ہی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو تو اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ میں پیسے ہی دے، بلکہ زکوٰۃ میں پیسے کی جگہ کوئی چیز بھی دی جا سکتی ہے۔
کپڑے دیے جا سکتے ہیں, راشن دیا جا سکتا ہے, کوئی اور چیز بھی دی جا سکتی ہے. تو اگر کسی نے راشن دیا, کپڑے دیے, جوتے دیے یا کوئی اور چیز زکوٰۃ میں دی, تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. جیسے ایک شخص ہے, اس نے کپڑا خریدا, اب استعمال کر لیا, اب استعمالی کپڑے ہیں اس کے, اب وہ چاہتا ہے کہ میں ان استعمالی کپڑوں کو زکوٰۃ میں دے دوں, تو اس کی بھی گنجائش ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل نیا کپڑا زکوٰۃ میں دیں, بلکہ استعمال شدہ کپڑے بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. لیکن ان استعمال شدہ کپڑوں کی جو قیمت ہوگی, یعنی اگر آپ یہ استعمال شدہ کپڑے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے لے کر جائیں, ان کو فروخت کریں, تو یہ کتنے میں بکیں گے, اس کی کیا قیمت لگے گی, تو اتنی قیمت زکوٰۃ میں ادا ہوگی. ٹھیک ہے. اب کسی کی زکوٰۃ 5,000 بنتی ہے, اب اس کے بعد بہت سارے کپڑے ہیں استعمالی کپڑے, اب وہ اتنے سارے کپڑے جیسے مارکیٹ لے کر جاتا ہے, اور اگر وہ سیل کرتا ہے تو یہ سارے کپڑے اس کے 5,000 میں فروخت ہو جائیں گے, مثال لے لیتے ہیں. تو اب وہ اگر یہ کپڑے کسی مستحق کو دے دیتا ہے زکوٰۃ کی نیت سے, تو وہ 5,000 جو اس پر زکوٰۃ تھی وہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ میں, صدقات میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمدہ سے عمدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ یوں محسوس ہو کہ اپنے سر سے اتار رہا ہے, اب وہ جو چیز اس کے استعمال میں آ چکی ہے اب اس کے قابل نہ رہی تو وہ کہے یار اس کو بس نکال دو. تو ایسی سچویشن نہ ہو. کوشش یہ کرے کہ اچھی سے اچھی چیز, عمدہ سے عمدہ چیز زکوٰۃ میں ادا کرے. اچھا, زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں, 2 شرائط ہیں. اگر یہ پائی جائیں گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کی نیت کریں, یعنی اگر آپ کپڑے دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کی نیت کریں کہ میں یہ زکوٰۃ کی نیت سے میں یہ دے رہا ہوں. نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو, زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کی دل میں یہ نیت ہو کہ یہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے. اب اگرچہ وہ جو سامنے والا ہے اس کو آپ دیتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو عیدی, یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے, میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے, یا میری طرف سے آپ کو یہ قرض ہے, آپ اس الفاظ کچھ بھی ادا کریں, لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ میں یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. وہ جو نیت ہے اس کا اعتبار ہے, زبان سے جو آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں اس کا اعتبار نہیں. پہلی چیز نیت, اور دوسری چیز وہ ہے مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دینا. یعنی جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, اس کو آپ اس کا مالک بنا دیں. اگر پیسے دے رہے ہیں اس کے قبضے میں دے دیں, اس کو مالک بنا دیں. کپڑے دے رہے ہیں, راشن دے رہے ہیں, اس کے ہینڈ اوور کر دیں, اس کو دے دیں, اس کو مالک بنا دیں. اب وہ چاہے اس کو جس طرح چاہے استعمال کریں, یعنی اس کو مالک بنا دیں. تو اگر آپ نے زکوٰۃ کی نیت کی اور مستحق زکوٰۃ کو اس کا مالک بنا دیا, یہ 2 شرائط پائی گئی, آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ میں رقم دینا ہی ضروری نہیں ہے, زکوٰۃ میں راشن وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. اچھا, آج کل جیسے رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں ایک تعداد ہے جو زکوٰۃ نکالتی ہے, تو مختلف دکاندار جو ہے وہ مختلف پیکج وغیرہ بھی مطلب بیان کر دیتے ہیں کہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ راشن کے پیکج ہیں, یہ پیکج 5,000 کا ہے, اس میں یہ چیزیں ہیں, یہ پیکج 3,000 کا ہے, اس میں یہ چیزیں ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پیکج خریدتے ہیں اور کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو دے دیتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب اگر وہ راشن کا پیکج اس نے لکھا ہے کہ بھی یہ 5,000 کا ہے, اور ایک مینیو بنا دیا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں, آٹا اتنا ہے, چاول اتنے ہیں, گھی کے اتنے پیکٹ ہیں, دال اتنی ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ 5,000 کا پیکٹ ہے. تو اب اگر اس میں جو 5,000 کی چیزیں ہیں, تو وہ جتنی چیزیں اس میں موجود ہیں ان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کے اعتبار سے دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ راشن کارڈ بناتے ہیں, کسی دکاندار کے پاس گئے, جیسے اس سے دعا سلام ہے, اس کو کہا کہ بھی آپ اتنے تک کا راشن بنا دو اور اس کا کارڈ بنا کر مجھے دے دو. اب وہ 5,000 کا 10,000 کا انہوں نے ایک راشن پیکج جو ہے وہ تیار کروا لیا. اب اس کا کارڈ انہوں نے لے لیا. اب وہ کارڈ جو ہے وہ کسی بھی مستحق زکوٰۃ کو دے دیں گے اور کہیں گے بھی آپ فلاں دکان پہ جا کر یہ کارڈ دکھائیں, آپ کو وہ راشن دے دیں گے. تو اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر مستحق زکوٰۃ کو وہ راشن کارڈ دے دیا, اس نے وہ راشن کارڈ جا کر دکان سے وہ راشن لے لیا, وہ راشن اس کی ملکیت میں آ گیا, تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ اگر آپ راشن کارڈ جیسا بنا رہے ہیں تو اپنے سامنے یا تو آپ جو راشن جو ہے وہ تیار کروائیں, یا پھر آپ کو واقعی اس پر اعتماد ہو. اب ایسا نہ ہو
کہ آپ نے اس کو کہا کہ بھائی 10,000 تک کا آپ راشن تیار کر دیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا. اب اس نے گھٹیا قسم کی چیزیں اس میں ڈال دی. اب وہ جو چیزیں جو ایکسپائر ہو چکی تھی، جو اس کے پاس سے نکل رہی، وہ بھی اس میں ڈال دی. اب آپ نے اس کو 10,000 کا کہا تھا، اب اس نے خیانت کرتے ہوئے، ڈنڈی مارتے ہوئے اس میں جو ہے وہ چیزیں ڈالی، وہ 8,000 کی ہیں. یعنی اگر ان چیزوں کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں تو وہ 8,000 کی ہیں. تو ایسی صورت میں اگرچہ آپ نے دکاندار کو 10,000 دیے، آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ 10,000 کی ادا نہیں ہوگی، بلکہ جتنے کا سامان مستحق زکوٰۃ کو پہنچا ہے، جتنے کا سامان اس کو ملا ہے، جس کوالٹی کا ملا ہے، اس کی جو قیمت تھی اتنی زکوٰۃ ادا ہوگی. تو لہٰذا اس میں خیال رکھنا ضروری ہے کہ یا تو قابل اعتماد بندے سے کروائیں یا پھر خود اپنے سامنے جو ہے وہ راشن تیار کروائیں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اتنے تک کی مالیت کا سامان میں دے رہا ہوں تو میری زکوٰۃ اس سے ادا ہو رہی ہے. اچھا، جہاں تک کپڑے کی بات تھی، تو اب اگر کوئی شخص یوں کرنا چاہے کہ اس کا یہ ارادہ ہو کہ میں جو ہے وہ زکوٰۃ میں کپڑا جو ہے وہ سلوا کر کسی کو دے دوں. اب اس نے نیا کپڑا خریدا 1,500 روپے کا، اور اس نئے کپڑے کو اس نے سلوایا تو اس کی سلائی 1,500 روپے کی آ گئی، تو اس کا کل خرچہ کتنا آیا؟ 3,000 روپے. 3,000 روپے میں اس نے ایک سوٹ تیار کر لیا. اب اس نے وہ سوٹ کسی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی نیت سے دے دیا، ٹھیک ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کی 3,000 کی زکوٰۃ ادا ہوگی، ایسا نہیں ہے. 3,000 تو اس سوٹ پر خرچہ آیا ہے، یعنی اس نے 1,500 کا سوٹ خریدا اور سلائی پر اس کا 1,500 روپے کا خرچہ آ گیا، تو 3,000 اس کا خرچہ آ گیا. اب یہ سوٹ اگر یہ مارکیٹ لے کر جائے، بالکل نیا سوٹ ہے، اب یہ سوٹ مارکیٹ لے کر جائے اور اس کو سیل کرے تو اس کی کیا قیمت لگتی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ سوٹ 3,000 میں نہیں بکے، 2,500 کا بکے، 2,000 کا بکے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سوٹ 3,000 سے زیادہ کا بکے. تو اس سوٹ کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ زکوٰۃ میں اس کا اعتبار ہوگا. اب یہ نہیں کہ بندہ سوچے کہ یار میں نے تو اتنا خرچہ کر دیا، یہ سوٹ خرید لیا، سوٹ سلوا لیا، 3,000 میرا خرچہ آ گیا تو 3,000 زکوٰۃ میں ادا ہوگا، ایسا نہیں ہے. اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، یعنی 2-3 دکانوں سے پتہ کر لیں کہ یہ سوٹ کتنے میں بک رہا ہے، تو جو اس کی قیمت لگ رہی ہے وہ قیمت جو ہے وہ زکوٰۃ میں اس کو شمار کیا جائے گا. تو اگر زکوٰۃ میں رقم کے علاوہ کوئی اور چیز دینا چاہیں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. تو وہ جو میں نے باتیں بیان کی کہ زکوٰۃ کی نیت ہو اور شرعی فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے، یہ ضروری ہے. اب کوئی مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو علاج کے لیے رقم چاہیے، علاج میں اس کا خرچہ آ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ علاج کروا لو، میں پیسے دے دوں گا. تو اس نے علاج کروا لیا، آپ نے اس کے علاج کا خرچہ برداشت کر لیا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا. مالک بنانا یہ ضروری ہے. اسی طرح کوئی مستحق زکوٰۃ تھا، اس کو آپ نے قرضہ دیا، اب وہ قرضہ آپ کا ابھی لوٹا نہیں رہا. اب آپ یہ سوچیں کہ میں نے جو اس سے قرضہ لینا ہے 5,000 روپے، میری زکوٰۃ 5,000 بنتی ہے، چلو اس نے میرے قرضہ دینا مستحق زکوٰۃ بھی ہے تو وہ قرضہ میں زکوٰۃ میں شمار کر لیتا ہوں، تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو رقم دیں 5,000 روپے، اس کو مالک بنا دیں، وہ 5,000 روپے لے کر اس کا مالک ہو گیا. اب آپ اس کو بولیں کہ بھی آپ نے میرا قرضہ دینا، وہ مجھے قرضہ لوٹا دیں، اب وہ آپ کا قرضہ آپ کو لوٹا دیں. تو اس طرح کرنے سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی کہ آپ پہلے زکوٰۃ کی نیت سے اس کو 5,000 کا مالک بنائیں، پھر آپ اس سے اپنا قرضہ وصول کریں. اس طرح کرنے سے بھی آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی. ورنہ اگر بغیر قبضہ کیے کہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت بنتی ہو تو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ساجد بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ہم مقروض کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ سوال یہ کیا کہ کیا مقروض کو، جس پر قرض ہو، اس کو فطرانہ دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں فطرہ جو ہے، فطرانہ جو ہے اسی کو دے سکتے ہیں جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے وہ صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے. اور اب زکوٰۃ کون لے سکتا ہے؟ زکوٰۃ کے مصرف کون ہیں؟ تو سورہ توبہ آیت نمبر 60 ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء، کہ یہ جو صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں. فقراء یہ فقیر کی جمع ہے، یعنی فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پہلا مصرف کیا بیان ہوا؟ فقیر. اب فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس نصاب کے برابر مال نہ ہو. یعنی نصاب 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کی جو ابھی قیمت چل رہی ہے وہ تقریباً 1,20,000 کے قریب چل رہی ہے. تو کسی شخص کے پاس
اس کے قرض نکال لیں اور حاجت اصلیہ نکال لیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی مالیت برابر، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت برابر کوئی ایکسٹرا سامان نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا رقم نہیں ہے، تو ایسا شخص کہلاتا ہے شرعی فقیر، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا مصرف بیان ہوا فقیر۔ آگے ہوا والمساکین، یعنی زکوٰۃ کا دوسرا مصرف مسکین، مسکین کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو، یعنی وہ کھانے پینے یا کپڑوں تک کا محتاج ہو، ایسے شخص کو کہتے ہیں مسکین۔ تو اگر اس کے پاس کھانے کا نہیں ہے، ایک وقت کے بھی کھانا اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ مسکین کے لیے سوال کرنا حلال ہے کہ اگر اس کے پاس کھانا نہیں ہے تو وہ کھانے کا سوال کر سکتا ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر اس کے پاس کھانے کو ہے لیکن پہننے کو کپڑے نہیں ہیں تو وہ اس کا سوال کر سکتا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو دوسرا مصرف بیان ہوا مسکین۔ آگے ہوا والعاملین علیہا، یعنی بادشاہ اسلام کی طرف سے وہ افراد کہ جن کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا کہ آپ جاؤ جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ، تو وہ جو عاملین تھے ان کو زکوٰۃ دے سکتے تھے، یعنی زکوٰۃ میں سے جو ان کی مطلب کہ زکوٰۃ جو وصول کرتے تھے اس پر جو ان کی اجرت بنتی، ان پر جو ان کی محنت صرف ہوتی، تو وہ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی ادائیگی کی جا سکتی تھی۔ یہ قرآن پاک میں ایک مصرف بیان ہوا۔ چوتھا مصرف بیان ہوا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی ایسے افراد کہ جو غیر مسلم ہوں، اسلام کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ کی رقم سے کچھ دیا جائے تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ اس وقت تھے، لیکن جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اسلام غالب ہو گیا، تو اب یہ مصرف باقی نہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ اب اس مصرف میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اسلام کو غلبہ نہیں ہوا تھا تو اس وقت کفار کو اس طرح زکوٰۃ کی رقم سے دیا جاتا تھا تاکہ ان کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، لیکن جب اسلام غالب ہو گیا تو اب یہ مصرف باقی نہ رہا۔ آگے بیان ہوا وفی الرقاب، یعنی غلام آزاد کرنے، کہ زکوٰۃ کی رقم سے غلام آزاد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں یہ غلام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ لونڈی غلام، جس طرح پہلے مرد کو جو ہے وہ قید کیا جاتا تھا تو وہ غلام کہلاتا، عورت اگر قید ہوتی تو اس کو لونڈی کہا جاتا، تو ان کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی، ان کو خرید کر آزاد کیا جاتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں سارے مسلمان، یہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سب آزاد ہیں، اب یہ غلامی کا دور ختم ہو گیا، تو لہذا یہ مصرف بھی باقی نہ رہا۔ آگے بیان ہوا والغارمین، یعنی قرض خواہ، ایسے افراد کہ جن پر قرضہ ہو، اگر وہ قرضہ نکالیں تو ان کے پاس کچھ باقی نہ بچے، یعنی وہ مستحق ہوں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہوں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ساتواں مصرف بیان ہوا وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کوئی شخص محتاج ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس جو ہے وہ جہاد پر جانے کے اسباب نہیں ہیں، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ایک شخص محتاج ہے، حج کرنے مطلب جاتا ہے لیکن محتاج ہے، اس کے پاس اتنے اسباب نہیں کہ وہ حج پہ جا سکے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کو حج کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ یہ سوال کرے کہ مجھے حج پر بھیجو، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں، لیکن اگر محتاج ہے اس کو زکوٰۃ کی رقم سے حج پر بھیجا جائے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہی ایک مصرف ہے۔ وہ شخص کہ جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا ہو، طالب علم کہ جو دین کو سیکھ رہا ہو، اس پر خرچ کرنا، یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ بلکہ ایسا شخص کہ جس نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کیا ہو، علم دین کے لیے وقف کیا ہو، یہ زکوٰۃ کے لیے سوال بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، آٹھواں مصرف بیان ہوا وابن السبیل، یعنی مسافر، مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں مسافر سے مراد وہ شخص نہیں ہے کہ جو شرعی مسافر ہو، جو 92 کلومیٹر دور گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو 30-40 کلومیٹر دور بھی گیا ہو، مسافر ہو، حالت سفر میں ہو، اپنے گھر سے دور ہو، اگر اس کے پاس رقم وغیرہ بالکل ختم ہو جائے
اب اس کو رقم کی حاجت ہو تو ایسا مسافر شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے اپنے گھر میں جو ہے وہ کافی مال ہو، وہ محتاج نہ ہو، لیکن وہ سفر میں ہے اور اس کو رقم کی حاجت ہے یا سامان کی حاجت ہے، تو ایسا شخص جو ہے مسافر جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ بجائے زکوٰۃ لینے کے قرض وغیرہ لے لے، قرض وغیرہ لے کر اپنی حاجت پوری کر لے، بعد میں جب اپنے گھر پہنچے تو وہ قرضہ لوٹا دے۔ لیکن اگر وہ قرض نہیں لیتا، حالت سفر میں ہے، مسافر ہے، تو اتنی زکوٰۃ دے سکتا ہے جس سے اس کی وہ جو حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو یہ 8 مصارف قرآن پاک میں بیان ہوئے، تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، انہی کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، جبکہ یہ سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، اور یہ جو شرائط بیان کی گئی یہ ان کے اندر پائی جاتی ہوں تو ان کو فطرانہ وغیرہ دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا، ایسا ہے کہ جیسے کہ کئی لوگ جو نا کسی بھی جرم کے اندر جو جیل کے اندر جا قید ہو جاتے ہیں، تو جج کی طرف سے ان کے اوپر جو نا پلنٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ کے اتنے سال قید ہے، اس کے بعد اتنی پلنٹی ہے، تو وہ اپنی جو نا وہ جو جتنے سال ان کی قید ہوتی ہے وہ قید تو بھگت لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو نا پلنٹی جو لگتی ہے تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ پلنٹی دو، تو آج ہی آزاد ہوا کہ پلنٹی نہیں دیتے تو آپ کو اتنے سال اور جو نا قید بھگتنی پڑے گی۔ تو ایسے لوگوں کو جو کہ جیل کے اندر بند ان کو پلنٹی لگی ہو، کیا ان کو بھی زکوٰۃ دے کر ان کو جو نا وہاں سے چھڑایا جا سکتا ہے؟ نہیں چھڑایا جا سکتا۔ ایسے شخص اگر مستحق زکوٰۃ ہوں، یعنی ان کے پاس اتنا مال و اسباب نہ ہو، حاجت کے علاوہ، حاجت اور قرض کے علاوہ اگر ان کے پاس اتنا مال و اسباب نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتا ہو، اگر وہ ہو تو وہ سب کچھ قرض میں ڈوبا ہوا ہو یا پھر وہ حاجت کا ہو، جیسے رہنے کا گھر ہوتا ہے یہ حاجت میں شامل ہے، اب بھلے وہ رہائش کا گھر کروڑوں کا ہے، اس کی مالیت کے اعتبار نہیں ہوگا، تو جو حاجت اصلیہ کی چیزیں ہیں ان کے علاوہ اگر ان کے پاس اتنا مال و اسباب نہ ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اب اگر وہ شخص ان کو رقم دے دے تاکہ وہ اپنے جو ان پر ادائیگی ہے وہ ادا کر کے جلد سے جلد نکل آئیں، تو مستحق زکوٰۃ ہیں، ان کو مالک بنا دیا، تو ایسی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ روزے دار جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہوا کہ کیا روزے کی حالت میں جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، روزہ دار جانور ذبح کر سکتا ہے؟ تو بالکل روزہ دار جانور ذبح کر سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ جانور ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو جانور ذبح کرنے والا ہے وہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اگر پاگل ہے، یہ اتنا نا سمجھ بچہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذبح ہوتا کیا، کرتے کیسے ہیں، اگر اس نے ذبح کر دیا تو اس کا اعتبار نہیں۔ عقل مند ہو، عاقل ہو، اگرچہ وہ نابالغ ہے، اگر نابالغ بچہ اتنا سمجھدار ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ذبح کس طرح کرتے ہیں تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ عاقل ہو، مسلمان ہو، یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کا مسلمان ہونا ہے، اور وہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے۔ اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا، اللہ کا نام لیا بغیر جانور ذبح کیا، تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ کا نام لینا بھول گیا تو ایسی صورت میں جانور حلال ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہیں لیا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ ذبح جو ہے اس سے مراد یہ ہے حلق اور لبہ معنی سینے کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس کا جو درمیانی حصہ ہے یہ ذبح کی جگہ ہے۔ اس جگہ اگر چھری پھیر دی جائے اور 4 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا۔ 4 رگیں، پہلی رگ حلقوم کہلاتی ہے جس سے جو ہے وہ سانس وغیرہ جو ہے وہ آتی ہے، دوسری ایک رگ ہے اس کو موری کہتے ہیں جس سے غذا وغیرہ جاتی ہے۔ ان دونوں رگوں کے ارد گرد 2 رگیں اور ہیں جن کو ودجین کہا جاتا ہے، تو یہ 4 رگیں ہیں۔ تو ان 4 رگوں کو یا 4 رگوں میں سے 3 رگوں کو، اکثر رگیں کاٹ دیں، 3 رگیں کٹ گئیں تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال ہو جائے، اس کو ذبح کہتے ہیں۔ اچھا، ایک ذبح ہے اور دوسرا کہلاتا ہے نہر۔ جیسے اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے، تو نہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حلق کے ابتدائی حصے پر، حلق کے بالکل اوپر والے حصے پر نیزہ وغیرہ یا چھری وغیرہ گھونپ دی جائے تو اس کو کہتے ہیں نہر۔ حلق کے اوپری حصے پر
छुरी या कोई नेज़ा वगैरह घोंप दिया जाए कि जिससे उसका खून वगैरह निकल जाए, इसको नहर कहते हैं। अच्छा, ये भी देखने में आता है कि बाद लोग जब ऊँट को जो है वो नहर करते हैं तो 3 जगह से नहर करते हैं। ये एक हो सकता है जहन पाया जाता हो कि भाई 3 जगह से नहर करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही जगह से नहर कर लें काफ़ी है, वो हलाल हो जाएगा। अब बजाय एक जगह से नहर करने के खामखा में 3 जगह से उसको नहर करना, ये उसको बिला वजह तकलीफ देना है, जो कि मकरूह है, शरीयत की इसकी इजाज़त नहीं देती। ऊँट को नहर करना ये सुन्नत है, और ऊँट के अलावा बकरी, गाय वगैरह इनको ज़बा करना ये सुन्नत है। अब अगर किसी ने इसका खिलाफ किया कि ऊँट को ज़बा किया और बकरी वगैरह को या गाय वगैरह को नहर किया, तो ये खिलाफ सुन्नत है। इस सूरत में भी जानवर हलाल हो जाएगा, जबकि सारी शराइत पाई जाए कि करने वाला जो है वो मुसलमान हो, अल्लाह का नाम लेकर ज़बा करे, और जो ज़बा में अक्सर रगे हैं वो कट जाएं। तो सवाल ये हुआ था कि रोज़े की हालत में जानवर ज़बा करना, तो रोज़ादार भी जानवर ज़बा कर सकता है। अब जो जानवर ज़बा कर रहा है अगर वो पाक नहीं है, जैसे मुसलमान है, उस पर गुस्ल फ़र्ज़ है, अब अगर वो नापाकी की हालत में जानवर ज़बा करता है तब भी वो जानवर हलाल हो जाए। अगर वो नापाकी की हालत में अल्लाह का नाम लेकर जानवर ज़बा करता है और अक्सर रगें कट जाती हैं, तब भी वो जानवर हलाल होगा। अच्छा, इसी के साथ व्हाट्सएप पर एक सवाल ये भी किया गया था कि अगर मर्द मौजूद ना हो तो क्या औरत जानवर ज़बा कर सकती है? तो इसका जवाब ये है कि औरत मुसलमान है तो वो भी जानवर ज़बा कर सकती है। अगर उसको जानवर ज़बा करना आता है वो जानवर ज़बा कर सकती हो, अल्लाह का नाम लेकर अगर वो जानवर ज़बा करे और अक्सर रगें कटे हैं तो भी जानवर हलाल हो जाएगा। एक आलिम साहब है, उनसे ये सवाल हुआ कि क्या औरत जानवर ज़बा कर सकती है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, एक वाक़या बयान किया कि एक औरत थी, वो अपने शौहर से जो है वो तलाक का मुतालबा कर रही थी कि मुझे तलाक दो, शौहर तलाक नहीं दे रहा था। अब उनका कहना कि वो जो है किसी तरह उसने शौहर पर काबू पाया और शौहर के ऊपर बैठ गई, उसके हाथ में छुरी थी, छुरी उसने शौहर के गले पर रख दी, बोला कि तलाक देता है तो दे, नहीं तो मैं भी ज़बा कर दूंगी। तो वो मुफ्ती कहते हैं कि अगर औरत इतनी हिम्मत वाली है और कर सकती है तो ठीक है, वो जानवर ज़बा कर सकती है। वैसे आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि औरतें जानवर ज़बा करती हों, लेकिन अगर वाकई कोई औरत ऐसी है कि वो इतनी हिम्मत रखती है और ज़बा करने को जानती है, अगर वो भी ज़बा कर लेती है तब भी वो जानवर हलाल हो जाएगा। ज़बा करने वाले का मर्द ही होना ये शर्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ऐसा है कि जैसे कि आम हालत में जो जैसे कुर्बानी वगैरह होती है उसमें अक्सर देखा जाता है कि हम जो ना कसाब जो ना वो हायर करते हैं, लेके आते हैं वो कसाब जो ना, तो अब वो मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूँ, सारे जो ना सबको पता है, जो हमारे हिस्सेदार हो तो उनको भी पता होता है कि कसाब लोग क्या करते हैं कि जल्दी की हालत के अंदर जानवर के वो जुल्म करते हैं। एक तो उसकी गर्दन तोड़ते हैं, दूसरा ज़िबा करने के बाद जो ना ये सीने की तरफ जो ना छुरा को घूम देते हैं। तो चाहे वो कसाफ करे या कोई आम बंदा भी जो ना ऐसे करे कि जल्दी उसकी जान निकल जाए, तो इसके लिए क्या ये करना जायज़ है, कर सकता है या नहीं कर सकता? देखिए, ये जो आपने बयान किया ये करना जायज़ नहीं है, ये जानवर जुल्म। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो ज़बा करने की जगह है ये हलक और लुब्बा के दरमियानी जगह है, और लुब्बा कहते हैं सीने के इब्तदाई हिस्से को, तो इसका जो दरमियान है ये ज़बा करने की जगह है। अब अगर किसी ने तेज़ छुरी से इस जगह पर छुरी फेरी और अक्सर रगें कट गईं, अक्सर रगें कट गईं, 4 रगें कट गईं या 3 रगें कट गईं, तो जानवर हलाल हो गया। अब ज़ाहिर बात है जब जानवर हलाल हुआ, ज़बा हुआ, खून निकल रहा है, तो कुछ टाइम जानवर लेता है कि वो तड़पता है और मज़ीद कुछ टाइम लेता है कि ऐसा ऐसा वो ठंडा हो जाता है। अब ये जल्दी ठंडा करने के चक्कर में मज़ीद जो है वो उसके सीने की तरफ से खाल जो है ना उधेड़ कर उसके दिल के अंदर या उस तरफ जो है वो छुरी घोंपते हैं। उनका कहना ये होता है कि इस तरह छुरी घोंपेंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। या बाद कसाब ये भी कर रहे होते हैं कि वो इतनी ज़ोर से छुरी फेरते हैं कि पूरी गर्दन एक साथ ही अलग कर देते हैं। तो अगर वो ऐसा करें तो ये बिला वजह की तकलीफ देना, और जानवर को भी इस तरह बिला वजह तकलीफ देना ये जायज़ नहीं। अगर किसी ने ऐसा पीछे कभी किया हो तो उस पर लाजिम है कि इस गुनाह से तौबा करे और आइंदा इससे बचें। अलबत्ता अगर ज़बा करते हुए जानवर की पूरी गर्दन एक साथ ही अलग कर दी तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। बिला वजह ऐसा करना मकरूह है कि इसमें बिला वजह उसको तकलीफ देना है, लेकिन इससे उसकी ज़बा पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। अक्सर रगें कट गई हैं, अल्लाह का नाम लेकर ज़बा किया, जानवर हलाल हो गया। अमीर सुन्नत इस हवाले से ये तरबियत फरमाते हैं कि जब कसाब इस तरह ज़बा करें तो वो वहाँ पर जो मौजूद हों
تو جو ہمت والے ہوں کوشش کریں کہ وہ اس کے ہاتھ سے چھری لے لیں، ورنہ اگر ان کے ہاتھ میں چھری رہتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، کھال کاٹتے رہیں گے اور وہ مطلب کہ چھرا اندر گھومتے رہیں گے، اور بس وہ یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کریں گے جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو جب اکثر اگر کٹ گئی ہیں تو ان کے ہاتھ سے چھری لے لیجیے اور کچھ دیر جاموں کو تڑپنے دیا جائے، وہ ایسا خود ہی ٹھنڈا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا یہ بات درست ہے کہ عورت کو اس مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے جس سے اس کی شادی ہونی ہے؟ یہ جو بات بیان کی گئی ہے کہ عورت کو اس مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے جس سے اس کی شادی ہونی، اس کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کسی نے ایسی کوئی بات بیان کی ہے تو اس کا حوالہ دینا بھی اسی کے ذمہ ہے کہ وہ حوالہ بیان کرے کہ کہاں یہ بات لکھی ہے کہ عورت کو اس مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا جس سے اس کی شادی ہونی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال قائم ہوتا ہے کہ بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، عدت کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا، شوہر نے طلاق دے دی، اس کے بعد اس نے دوسرا نکاح کر لیا، اس طرح ایک سے زیادہ بھی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب وہ ایک سے زیادہ مردوں کی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے متعلق وصیت قبول کرو کہ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا، اور وہ بھی پسلی کے اوپری والے حصے سے کہ جو ٹیڑھا ہے۔ اب اگر اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، اور اس کو سیدھا کرنا کیا ہے، مطلب توڑنا کیا ہے، طلاق دینا۔ تو اس کے متعلق جو علماء کرام نے شرح بیان کی وہ یہ بیان فرمائی کہ جو سب سے پہلی عورت حضرت سیدنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا، مراد یہ کہ جو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو سب سے پہلی عورت پیدا کی گئی، ان کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اور آگے جو بیان ہوا کہ اگر سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، تو اس کا توڑنا کیا ہے، طلاق دینا۔ اس کے تحت علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ عورتوں سے ایسی باتیں سرزد ہوتی رہیں گی کہ جو طبیعت کے موافق نہیں ہوں گی، تو لہذا تم ان سے جو ہے وہ اسی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم یہ چاہو گے کہ ہر بات میں وہ تمہارے موافق ہوں، جیسا تم چاہو ویسا وہ کریں، اگر اس طرح کرنے جاؤ گے تو پھر تو زندگی نہیں چل پائے گی۔ یعنی اگر اس سے ایسی باتیں سرزد ہو رہی ہیں تو حتی الامکان اس کی اصلاح کی جائے، لیکن اسی کے ساتھ رہ کر اس کے ساتھ گزارا کیا جائے۔ لیکن اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہر عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ جو سب سے پہلے پیدا کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ تو اس طور پر ہم جتنے انسان ہیں ان کی اصل مٹی ہے، کیونکہ ہمارے جو باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ان کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا گیا۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا، مراد یہ کہ جو سب سے پہلی عورت ہیں ان کو جو ہے وہ پسلی سے پیدا کیا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں، ہم سب جو ہیں جتنے انسان ہیں، سب کو جو ہے وہ پانی کی بوند سے پیدا کیا، یعنی یہ مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے، اس سے جو ہے یہ انسان کی پیدائش ہوتی ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 2 ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، کہ بے شک ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا۔ اس کے تحت تفاسیر میں لکھا ہوا ہے یعنی مرد و عورت دونوں کی منی سے پیدا کیا، یعنی دونوں کی منی ملتی ہے، پھر نطفہ بنتا ہے، پھر وہ ماں کے رحم میں جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ وہ لوتھڑا بنتا ہے، پھر آگے اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان کی جو پیدائش ہے وہ پانی کے نطفے سے ہوئی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، میری آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ بعض لوگ انگوٹھی مخصوص پتھر وغیرہ پہنتے ہیں کہ یہ پتھر ہمارے ستارے سے ملتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ سوال یہ کیا کہ بعض لوگ جو ہے وہ انگوٹھی میں مختلف پتھر پہنتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ پتھر ہمارے ستارے سے ملتا ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو پہلے یہ بات یاد رہے کہ مرد کو کسی بھی قسم کا زیور پہننا یہ جائز نہیں، سوائے چاندی کی ایک انگوٹھی کے۔ مرد جو ہے چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، چاندی کی ایک انگوٹھی
اس میں بھی یہ شرائط ہیں کہ چاندی کی ہو، چاندی کی انگوٹھی ہو، ایک انگوٹھی ہو، ایک سے زیادہ نہ ہو، اور اس انگوٹھی میں جو نگینہ ہے وہ بھی ایک ہو۔ بعض انگوٹھیاں ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے نگینے لگے ہوتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں۔ چاندی کی انگوٹھی ہو، ایک انگوٹھی ہو، اور اس میں نگینہ ہو، اور نگینہ بھی ایک ہو۔ اب وہ نگینہ اس کو ہٹا کر، نگینے کو ہٹا کر جو چاندی کی انگوٹھی ہے اس کا جو وزن ہے وہ 4.5 ماشے سے کم ہو، اس سے زیادہ نہ ہو۔ 4.5 ماشے اس کا مطلب یہ ہے 4 گرام 374 ملی گرام، 4 گرام 374 ملی گرام اس وزن سے کم وزن کی انگوٹھی ہو۔ اب جو اس میں نگینہ لگا ہو اس نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں۔ بعض لوگ جو نگینہ لگاتے ہیں وہ چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، بعض اتنے بڑے بڑے پتھر بھی پہن رہے ہوتے ہیں، تو وہ نگینہ ہے، اس کے وزن کی کوئی قید نہیں، لیکن وہ ایک ہی نگینہ ہو، ایک سے زیادہ نگینہ نہ ہو۔ اچھا، اب اس نگینے میں کسی بھی رنگ کا پتھر پہنا جا سکتا ہے، کوئی سے بھی پتھر پہنا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض احادیث مبارکہ میں بعض پتھروں کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ ان میں تاثیر پائی جاتی ہے، جیسا کہ مرقات المفاتیح میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ ایک حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے احادیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ چند احادیث پاک آپ نے نقل فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم انگوٹھی میں عقیق پہنو، یعنی عقیق کا جو پتھر ہے وہ پہنو کہ یہ برکت والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عقیق جو ہے اس سے فقر دور ہوتا ہے، یعنی تنگدستی دور ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ یاقوت جو ہے یہ طاعون کو دور کرتا ہے، یہ طاعون ایک مرض ہے، اس کو بھگاتا ہے۔ تو عقیق یاقوت، تو یہ چند پتھر ہیں جن کی جو ہے تاثیر جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی، ان کے فضائل بیان ہوئے۔ تو اس کے تحت علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ان پتھروں میں جو تاثیر ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے دوائی میں تاثیر ہے۔ جیسے ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوا استعمال کرتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو جو دوا میں تاثیر ہے یہ در حقیقت اس میں اثر کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اس دوا میں اصل میں کوئی تاثیر نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اثر پیدا کیا۔ اسی طرح یہ جو پتھر ہیں ان کے ذریعے اگر فائدہ پہنچتا بھی ہے، جیسے حدیث پاک میں آ گیا چند پتھروں کے بارے میں، اگر ان سے فائدہ پہنچتا بھی ہے تو یہ فائدہ بھی اللہ تعالیٰ اگر اس میں اثر پیدا کرے گا تو فائدہ پہنچے گا، ورنہ اصل میں ان پتھروں میں اصل میں کوئی ایسی تاثیر نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو یہ عقیدہ رکھے کہ ان میں کوئی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تاثیر دی ہے، بغیر اس میں کوئی تاثیر ہے، ایسا نہیں۔ جس چیز میں تاثیر پیدا ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے۔ تو جس طرح دیگر چیزوں میں فائدہ پہنچتا ہے ان سے بھی فائدہ پہنچنا ممکن ہے۔ لہٰذا وہ پتھر کہ جن کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آ گیا یا جو تجربے سے ثابت ہے کہ ان سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ پتھر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہر بات پر بھی کان نہ دھرا جائے کہ بعض باتیں ایسی مشہور ہوتی ہیں کہ اس میں یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے، یا آپ پتھر کو ستارے سے ملائیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، کہ ان باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، تو اس کی طرف توجہ نہ دی جائے۔ جو بات احادیث سے ثابت ہیں یا جو بات تجربے سے ثابت ہے صرف اس پر ہی عمل کیا جائے۔ بعض علماء نے ان احادیث کی شرح میں یہ بھی بیان کیا کہ یہ جو بیان ہوا کہ عقیق جو ہے یہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس عقیق ہے تو اگر وہ تنگ دست ہو جائے، اس کو حاجت ہو تو وہ اس کو بیچ کر اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ جس کے بعد یہ چیزیں ہوں گی تو وہ ان کو بیچ کر اپنا گزر بسر کر سکے گا، تنگ دستی سے دور ہو جائے گا۔ تو یہ مراد ہے فقر کو دور کرنے کی۔ تو چاندی کی اس ایک انگوٹھی کے علاوہ مرد کے لیے چاندی کی ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا، یا چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی انگوٹھی پہننا، یا بغیر نگینے کی انگوٹھی جس کو چھلا کہتے ہیں یہ پہننا، یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کڑے پہن لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ لاکٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں، یا اب تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے زیورات ہیں یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں۔ جنتیوں کو جنت میں انشاءاللہ زیور پہنائے جائے۔ تو ابھی ہم یہاں بچیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو جنت میں زیور پہنیں۔ یہاں ہمیں جو شریعت نے جتنی اجازت دی ہے ہم اتنا پہنیں، اس کے علاوہ ہمیں جس بات سے رکنے کا حکم دیا ہم پر یہ لازم ہے کہ ان باتوں سے رکیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ سوال ہے کہ مرد کیا چاندی کی گھڑی پہن سکتا ہے؟ لیکن چاندی کی گھڑی پہننا یہ جائز نہیں، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے چاندی کی گھڑی پہننا جائز نہیں ہے۔ مرد کے لیے تو یوں جائز نہیں کہ مرد کو زیور استعمال کرنا ہی جائز نہیں، صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز۔ اور رہی بات عورت کی، تو عورت کے لیے بھی سونے چاندی کے زیورات استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور فی زمانہ سونے چاندی کے علاوہ جو آرٹیفیشل زیورات ہوتے ہیں، جو اور دھاتوں کے زیورات ہوتے ہیں، یہ بھی عورت استعمال کر سکتی ہے، اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن جو گھڑی ہے یہ زیور میں نہیں آتی، سونے چاندی کو زیورات کے علاوہ کسی اور استعمال میں لانا یہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں، تو لہٰذا عورت اگر چاندی کی گھڑی استعمال کرتی ہے تو اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ آج کل جو ہے تراویحوں کے دوران جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو جیسے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں جو نا سامنے جو ہے نا وہ پیچھے ابھی جو نا یعنی کہ سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی جو نا آپ نے 2-4 آیتیں پڑھ لی تو آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں یا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد جو نا وہ ایک دم نیت کرتے ہیں اور وہ جو نا اپنی نماز شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو نا وہ لقمہ دیتے ہیں، تو لقمہ جو نا ایک ایسی آیت کا دیا کہ جو کہ ابھی انہوں نے نیت ہی نہیں کی تھی کہ آپ نے وہ آیتیں 2-3 پڑھ لی، تو اس میں کوئی غلطی ہو گئی جس میں کوئی تو اس میں جو نا وہ کیا اس کا لقمہ دے سکتے ہیں نہیں؟ جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں اس صورت میں لقمہ دے سکتے ہیں۔ لقمہ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آیت انہوں نے نماز کے اندر ہی سنی، اگرچہ جب امام صاحب نے وہ آیت پڑھی اس وقت وہ جو سامع تھا وہ نماز میں نہیں تھا، جب امام صاحب نے وہ آیت پڑھی اس وقت سامع نماز میں نہیں تھا، لیکن جب اس سامع نے لقمہ دیا اس وقت وہ نماز میں تھا، تو چونکہ اس نے نماز کی حالت میں لقمہ دیا اور غلطی تھی اس پر لقمہ دیا، تو ایسی صورت میں لقمہ دینا بھی درست ہے اور لقمہ لینا بھی درست ہے۔ اور قرأت کی جو غلطی ہے اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، اگرچہ امام 1000 آیتیں بھی پڑھ لیں اور 1000ویں آیت میں جا کر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو قرأت میں لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو آپ کا ایک بنیادی سوال تھا کہ جب انہوں نے سنی وہ آیت تو اس وقت تو نماز میں تھے نہیں، انہوں نے تو نماز میں آ کر بعد میں لقمہ دیا، وہ آیت پہلے پڑھی جا چکی ہے، تو اس سے لقمہ دینے میں کوئی فرق نہیں پڑے۔ السلام علیکم سر۔ سر آپ کی بارگاہ میں ایک اور عرض ہے کہ جیسے میں نے پہلے سوال کیا، بعض لوگ پتھر کے ستارے آپ نے بتایا تھا کہ چاندی پہننا یعنی کہ پہن سکتا ہے مرد، تو یہ بھی زیورات میں آتا ہے، تو اس کی کوئی خاص وجہ چاندنی پہننے کی بھی؟ چاندی کی ایک انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں اس کا بیان کیا گیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی کہ جو تانبے کی تھی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ پھر جب وہ دوبارہ حاضر ہوئے تو انہوں نے لوہے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ جہنمیوں کے زیور دیکھتا ہوں، اس طرح کے الفاظ۔ تو پھر انہوں نے یہ معلوم کیا کہ میں کون سی انگوٹھی پہنوں، تو اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی پہنو، اور اس کا وزن میں بیان کر دیا کہ 4.5 ماشے سے کم ہو، اس سے زیادہ وزن کی نہ ہو۔ تو چونکہ حدیث میں اس کی اجازت آ گئی تو اس طور پر جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ اچھا یہ جائز تو ہے لیکن اس کے باوجود انگوٹھی پہننا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شریعت کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو انگوٹھی پہلے مہر کے لیے استعمال ہوتی تھی، جو قاضی تھے جو مہر وغیرہ استعمال اس کے لیے انگوٹھی پہنتے تھے تو ان کے لیے سنت تھی کہ وہ انگوٹھی پہنتے تھے، اس سے مہر لگاتے تھے، لیکن اب وہ مہر کا زمانہ تو چلا گیا، اب تو باقاعدہ الگ سے اسٹیمپ آ گئی، اب تو انگوٹھی سے مہر کوئی نہیں لگاتا، تو اب ان کے لیے بھی وہ سنت نہ رہا۔ البتہ عید کے دن، بقرہ عید اور عید الفطر، عید کے دن یہ چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ سنت ہے، تو اب اگر کوئی عید کے دن سنت کی نیت سے انگوٹھی پہنتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ عام دنوں میں مرد کے لیے اس سے بچنا بہتر ہے۔ البتہ اگر کوئی انگوٹھی پہن لیتا ہے، شرائط والی انگوٹھی ہو، چاندی کی انگوٹھی ہو، ایک ہی انگوٹھی ہو، ایک نگ والی ہو، تو وہ پہن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا زیور پہننا مرد کے لیے یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے سو عمل کرنے کی توفیق دے۔